انسان اتنا مغرور ہو گیا ہے، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ گیا ہے، جبکہ اس سے بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ قطر کے اندر نماز جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر امام صاحب وقت پہ نہیں پہنچے اور خطبہ دینا تھا، جمعے کا وقت گزرنا تھا، تو مؤذن نے اعلان کیا مائک پر کہ کوئی ہے جو آ کے نماز جمعہ کا خطبہ دے سکے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ جب کوئی نہیں اٹھا، ایک شخص اٹھا جس کو لوگ بہت کم جانتے تھے، جس کو حقارت سے دیکھتے تھے، پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا ایک نیچے درجے کا ملازم، یوگینڈا کا شہری، مسلمان شہری جو کہ قطر میں کام کر رہا تھا، وہ اٹھا، آیا اور ایک بہترین شاندار قسم کا نماز جمعہ کا خطبہ دیا، اسپیچ کی اس نے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ اس مسجد کے ریگولر نمازی جو آتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس سے شاندار خطبہ انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا۔ یہ خطبے کا ذرا سا ٹکڑا میں ویڈیو میں لگا دیتا ہوں، چند سیکنڈ کو، آپ اندازہ خود کر لیجیے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا ضروری سمجھتے، خوش رہتے اس میں، سیلف سیٹسفیکشن چاہیے ہمیں، دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو، دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں۔ اس زمین کے اوپر کتنے ہی مشہور شخص ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں اس دنیا میں، آسمانوں پہ نامعلوم ہے، فرشتے انتظار کر رہے ہیں ان کا کہ آئیں تو پھر ہم ان سے حساب کتاب کریں گے۔ اور اس زمین پہ بہت سے ایسے نامعلوم لوگ ہیں جن کی آسمانوں پہ قدر و منزلت انتہا سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ان سے ملاقات کریں گے، حوریں ان کا انتظار کر رہی ہیں، فرشتے ان کو سلام دیتے ہیں، ان کے لیے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو دنیا کے نامعلوم لوگ ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، اس لیے کسی کو حقیر و کمتر نہ سمجھیں۔